الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ اللہب اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن، اسلام کے دشمن ابو لہب کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ابو لہب کے علاوہ قرآن مجید میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا نام لے کر ذکر نہیں آیا ہے۔ نہ ابو جہل کا نام کہیں آیا، نہ عتبہ، شیبہ، دوسرے جو مشرکین مکہ تھے، کسی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، کسی کا نام لے کر اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ لیکن ابو لہب ایسا شخص تھا کہ جس کا نام لے کر اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان کیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا جرم سرزد ہوا اس سے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پر ایسا غصہ اور ایسی ناراضگی تھی۔ تو اس سلسلے میں چند چیزیں مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عرب معاشرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، خاندانی نظام، برادری نظام کے اوپر مشتمل وہ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے میں اپنوں کی حمایت کرنا ایک اخلاقی اور قومی فریضہ تھا۔ اپنا ہے بس اس کی حمایت کرنی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ قصور کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ اس اپنے سے آپ کو اگر اختلاف بھی ہے تو بھی آپ نے اس کی حمایت کرنی ہی کرنی ہے، اور ایسا ہوتا تھا، یہ چیز وہاں عمل میں تھی۔ لیکن ابو لہب کی بدبختی کا یہ عالم تھا اور اس کی اسلام دشمنی کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا، حقیقی چچا ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، اتنی سخت مخالفت، ابھی آگے اس کا احوال بھی عرض کیا جائے گا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قبائلی قانون کے مطابق اختلاف ہے یا اتفاق ہے، کم از کم مخالفت نہ کرے، حمایت میں کھڑا ہو۔ جو باقی لوگ تھے بنو ہاشم کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ وہ 2 قبیلے تھے جو مکہ میں آباد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے۔ ان میں بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے قبیلے کے صاحب ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہماری برادری کے ہیں، وہ لوگ حمایت کرتے تھے۔ جیسے اب ابو طالب کو دیکھ لیجئے، ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حمایت کی، آپ کی حفاظت کی، آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ تو بنو ہاشم کے لوگ، بنو مطلب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، حفاظت کرتے، لیکن ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتا۔
یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جی ابو جہل بھی تو ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھنا چاہیے یہ ایک غلط معلومات ہیں ہمارے عام طور پہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بات عام مشہور ہے، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تو درکنار، کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہیں تھا، کہیں دور جا کے کسی اور قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تو عبد المطلب ہے، تو چچا کیسے ہو گیا؟ چچا بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، اس لیے ابو جہل کا تذکرہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ صرف ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں جس کا نام ابو لہب تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس دشمنی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب علی اعلان دعوت کا حکم ہوا تو لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا پر مکہ مکرمہ میں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی بہت اہم بات پیش آتی تھی تو سب لوگوں کو وہاں جمع کیا جاتا تھا، کوئی بہت خاص بات، کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا تھا، دشمن کی آمد کا بتانا ہوتا تھا، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ تب بن لک، تمہارا برا ہو، تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا۔ سب سے پہلے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، ایک دیوار تھی۔ ابو لہب کا گھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ساتھ ساتھ تھے۔ اب یہ کوئی کسر نہیں جانے دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں۔ اس کی بیوی ام جمیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خاردار جھاڑیاں پھینکتی، کوڑا پھینکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ابو لہب اور اس کے چیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھی پریشان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور شیبہ سے ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو ابو لہب کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان لڑکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بڑی غمگین ہوئے۔ ظاہر ہے کہ غمگین ہونا بھی چاہیے۔ آپ نے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران کہیں سے جنگل سے ایک شیر آیا، کئی لوگ سوئے ہوئے تھے، کئی لوگ وہاں آرام کر رہے تھے، ان سب میں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شیر نے ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں پہ حملہ کیا اور ان دونوں کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا پوری ہوئی۔ پھر اسی طرح آگے چلتے جائیں، کوئی ایسا موقع نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، جن کا ذکر سورۃ الکوثر میں گزرا ہے، تو اس موقع پر بھی اس نے خوشیاں منائیں اور کہا کہ ابتر ہیں، کہ ان کی تو جڑ کٹ گئی، ان کی تو نسل آگے نہیں چلی، بجائے کہ تعزیت کرتا، افسوس کا اظہار کرتا، سگا چچا تھا، خوشیاں منائیں، اور اس موقع پر بھی آپ کو دکھ پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پھر اور آگے چلتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دے رہے ہوتے تو آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آتا اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات نہ ماننا، یہ غلط کہتے ہیں، یہ شاعر ہیں، ان کی بات پر کان نہ دھرنا۔ لوگ پوچھتے یہ کون ہیں؟ بتایا جاتا کہ یہ انہی کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں بھی تشویش پیدا ہوتی
کہ جن کا سگا چچا ہی ایسا زبردست مخالف ہے، نہ جانے ان کی بات ماننی چاہیے بھی یا نہیں ماننی چاہیے۔ تو کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، ستانے کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت کو، سورہ لہب کو نازل فرمایا، جس میں یہ اعلان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام آیا۔ بڑا سردار بھی تھا، بڑا مالدار بھی تھا، اور نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن لقب تھا ابو لہب۔ لہب عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں، شعلہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب کا رنگ سفید و روشن تھا اور شعلے کی طرح چمکتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب تھی، شعلے کی طرح چمکنے والے رنگ کا مالک ابو لہب۔ اور بڑا سردار، بڑا مالدار، بڑا حسین و جمیل، بڑا وجی اور بہت بڑے خاندان کا مالک۔ ظاہر ہے قریش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، دنیا کے عظیم ترین خاندان کا مالک، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کچھ کام آیا، کچھ کام نہ آیا، خاندانی نسبت کام نہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونا کام نہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہونا کام نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں لایا۔ بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے، نہ مالداری کسی کام کی ہے، نہ اقتدار کسی کام کا، نہ وجاہت کسی کام کی، نہ حسن و جمال کسی کام کا، نہ خاندانی نسبت کسی کام کی، نہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ تعلق کسی کام کا۔ نسبت کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی عمل ہوتا ہے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یہ ابو لہب شعلے جیسے رنگ کا مالک یہ قریب داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلے مارتی ہوگی، یہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو سر پہ ایندھن لیے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کر اسلام کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وہ گردن جس میں وہ ہار تھا، اس گردن میں جہنم میں جانے کے بعد سخت رسیاں تن دی جائیں گی اور ان رسیوں میں جکڑ دی جائیں گی۔ اور ابو لہب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تباہی اور ہلاکت کا اعلان کیا، اس کا انجام دنیا میں ہی دیکھا گیا۔ انتہائی بری موت، ایسی بری موت کا شکار ہوا کہ اس کی تدفین کے لیے بھی کوئی قریب نہ آتا تھا، لاش خراب ہو رہی تھی۔ حبشی غلاموں کو اجرت دے کر اس کے گھر والوں نے ابو لہب کی تدفین کا انتظام کیا۔ دنیا میں ہی ہلاکت خیز اور عبرتناک سزا ہوئی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو قرآن نے اعلان کیا شعلے مارتی ہوئی آگ کا، یہ سب اس لیے تھا کہ زندگی میں ایمان نہیں تھا اور عمل نہیں تھا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس صورت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ قیامت تک کامیابی کا معیار ایمان ہے اور عمل ہے۔ کسی نسبت کا، مالداری کا، حسن و جمال کا، سرداری اور اقتدار کا فائدہ تب ہے جب زندگی میں عمل ہوگا۔ عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔